رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا. حضرت عبدالرحمن بن عوف جب مکے سے چلے اور مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد میں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جو لوگ مکے سے آتے تھے مدینہ، تو مدینہ میں جو انصار تھے، جو مکے سے آنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بناتے تھے. تو حضرات محترم حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی مکہ آئے، ذرا سا مال ان کے پاس تھا، ذرا سا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. وہ انصاری صحابی کے پاس 2 باغ تھے اور 2 بیویاں تھیں. انہوں نے کہا اے عبدالرحمن بن عوف، اب تو تم میرے دینی بھائی ہو چکے ہو، ایک باغ میں تمہیں دیتا ہوں، ایک بیوی تمہیں دیتا ہوں. انہوں نے بیوی کو طلاق دیا اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ اب عبدالرحمن بن عوف تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس جب مکے سے چلے تھے تو تھوڑے سے پیسے لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا شکریہ بھائی، لیکن میں اپنا کاروبار کروں گا. اب مدینہ شریف میں کاروبار کے لیے گئے. جب کاروبار کیا تو شام میں جب واپس پلٹے تو کاروبار میں منافع میں تھوڑا سا گھی اور تھوڑا سا پنیر کما کے لائے. حضرات محترم اب وقت گزرتا گیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دعا کی ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت کی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن، اے عبدالرحمن بن عوف اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ کتنا خرچ کروں؟ کہا پورا خرچ کر دو. کہا اپنے لیے کیا بچاؤں؟ کہا پورا خرچ کر دو. اب یہاں پہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا امتحان تھا. کہا یا رسول اللہ جیسی آپ کی مرضی. سارا مال لیا، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے چلے. حضرت جبریل آ گئے، آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. میں عبدالرحمن کے لیے خوشخبری کا ترانہ لے کے آیا ہوں اور 4 نصیحتیں لے کے آیا ہوں. حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس حضرت جبریل کہا چلو واپس گھر کی طرف، آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کا امتحان لیا تھا. ہاں یہ 4 نصیحتیں میں تم کو کرتا ہوں، اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو پوری زندگی کبھی تمہیں مال کی کمی نہیں ہوگی. اور میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے، جو انسان ان 4 باتوں پہ عمل کر لینا، غریب بھی صحیح ہو، آپ دیکھنا کہ اس کا گھر کس طریقے سے رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا. وہ 4 نصیحتیں کیا تھیں؟ حضرت جبریل نے کہا سب سے پہلے اپنا دسترخوان وسیع کر لو. سب سے پہلے اپنا دسترخوان وسیع کر لو. دوسری نصیحت تھی مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تیسری نصیحت تھی اپنے گھر والوں کا خیال کرو. چوتھی نصیحت تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب سے میں نے ان 4 نصیحتوں پہ عمل کیا ہے، اللہ نے اتنی برکت میرے مال میں کی ہے، اتنی برکت کی ہے کہ جتنا خرچ کرتا ہوں اس سے 100 گنا اللہ تبارک و تعالی میرے مال میں برکت کر دیتا ہے. حضرات محترم جب آپ کا آخری وقت قریب آیا نا، آخری وقت قریب، تو آپ کے پاس میں سونے کی 2 اینٹیں باقی رہ گئی تھی. ان کو کاٹ کاٹ کر کے آپ کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا. حضرات محترم یہ ہوتی ہیں محبتیں. لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس میں تو ہے ہی نہیں، تو ہم کہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ اما 1 روٹی تو ہوگی کھانے کی. آپ یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی، مال نہیں آ رہا. عمل کر کے دیکھیے. اس مجمع کے اندر میری بات پہ کوئی عمل کر کے دیکھے، اگر اس کو اس کا بینیفٹ نہ ملے تو میرا گریوان پکڑ لینا، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آقا کائنات کی بات ہے. کہا یار ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، ہم کیا خرچ کریں؟ 1 روٹی تو ہے، آدھی روٹی تقسیم کر کے دیکھ. آدھی روٹی تو ہے، آدھی سے آدھی تقسیم کر کے دیکھ. اگر اتنا بھی نہیں ہے تو مہینے میں کچھ تو پیسے ہوتے ہوں گے. 1 مہینے میں کسی 1 مسکین کو کھانا کھلا کے دیکھ. اگر رب تیری زندگی نہ بدلے تب کہنا. حضرات محترم اتنا تو ہوگا کہ 1 مہینے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، یا 1 مہینے میں کسی 2 مسکینوں کی مدد کر دے. اتنا ذرا کر کے دیکھ، یہ زبان کے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے. پھر کسی دنیا دار کے سامنے تجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں
है, फिर तेरे पास इतना होगा कि वो जो आज तुझसे मांगते थे तू उससे मांगता था, कल वो तुझसे मांगेंगे। हजरात मोहतरम, लेकिन ये करने की ज़रूरत है। बैठे बैठे चीज़ें नहीं होती हैं, जब तक आप करेंगे नहीं इसके असरात आप पे मुरतब होंगे नहीं। अपनी जान को, अपनी माल को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह पूरी कायनात आपके हवाले कर देगा। हजरात मोहतरम, एक जुमला कह के जा रहा हूं, इसको याद रखना। जब माल हाथ से निकल जाए, जब माल हाथ से, याद कर लो आप भी, जब माल हाथ से निकल जाए तो इंसान गरीब हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जब माल हाथ से निकल जाए तो इंसान गरीब हो जाता है, और अगर यही माल दिल से निकल जाए तो वो इंसान अल्लाह का वली हो जाता है। अगर हाथ से निकले तो गरीब हो जाता है, और अगर दिल से इसकी मोहब्बत निकल जाए तो इंसान अल्लाह का वली हो जाता है। माल कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, माल की मोहब्बत दिल के अंदर डाल देना भी सब कुछ ये गलत है। माल कमाना, माल रखना ये कोई गुनाह नहीं है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ तो बहुत बड़े मालदार थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हजरत उस्मान तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दुनिया में उनसे बड़ा और कौन सा बिजनेसमैन हो सकता है? मरने के बाद भी आज उनके सेविंग अकाउंट चल रहे हैं, करंट अकाउंट चल रहे हैं। हजरात मोहतरम, उनसे बड़ा बिजनेसमैन कौन हो सकता है? तो माल कमाइए, लेकिन माल की मोहब्बत दिल के अंदर घर मत कीजिए। इस दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होना चाहिए। घरों के अंदर, आपके शोकेस के अंदर शादियों के कपड़े पड़े होंगे जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हजरात मोहतरम वो पड़े, देख रहे होंगे, खुश हो रहे हैं, अरे खुदा के बंदे किसी गरीब और मिस्कीन को खैरात कर दे। हजरात मोहतरम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन पड़ी हैं घर में, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि अल्लाह की राह में खर्च कर दें। अरे खर्च करके तो देखिए हजरात मोहतरम, उसका वादा है कि 100 गुना अता करूंगा। रब्बे कदीर हम सबको अपनी सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।